امام دین، کیا حالات؟ خیریت؟ اللہ کا بڑا کرم ہے ڈاکٹر صاحب. آج بڑے فریش لگ رہے ہیں. میں اصل میں کل کا لاہور آیا ہوا ہوں. اچھا اچھا وہ میرا ایک دوست ہے لمبو، اچھا. وہ لمبو کی بیٹی کی شادی تھی. تو پرانا میرا یار دوست ہے، وہ مجھے کہنے لگا کہ تو آ جائیو ادھر لاہور ایک اچھا. دن پہلے، ڈاکٹر صاحب کے پاس تو نے جانا ہی ہوتا ہے. تو میں پھر کل دوپہرے آ گیا، تو وہاں میں چلا گیا ڈبن پورے. ڈبن پورہ کون سی جگہ لاہور میں؟ ڈبن پورہ ہے جی یہ جو ملتان روڈ نہیں ہے، جی. ادھر سے وہ ایک جگہ اچھا، ہے کھاڑک. کھاڑک. اس کو کھاڑکاں بھی کہتے ہیں. اچھا. ہاں، تو وہاں میں گیا تو لبو نے بڑا انتظام کیا ہوا تھا. تو جب شام کو نکاح کا ٹائم تھا نا جی، اچھا. شام کے وقت انہوں نے پہلے نکاح پڑھوایا، پھر انہوں نے کھانا کھونا دیا سب کو. اچھا. تو میری بھی وہ بھتیجی لگتی ہے نا، تو میں نے اس کے ساتھ ذرا بڑا ہاتھ مڈایا اس کا. اچھا. تو وہاں پر جناب رات کو پولیس نے چھاپا مار دیا. شادی والے گھر میں؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی. وہ کیوں؟ وہ جو نوجوان آئے ہوئے تھے نا جی برات کے ساتھ، اچھا. انہوں نے وہاں لک چھپ کے وہ کناتوں کے پیچھے کہیں جا کے تو وہ انہوں نے اچھا، الکوہل کا استعمال نہیں، کیا؟ کلکوہل نہیں جی، پاگل پانی. پاگل پانی. امام دین، شادی بیاہ کے موقع پہ میں نے اکثر دیکھا ہے گاؤں دیہات کے اندر نا، ہاں جی. وہاں پہ دیسی شراب استعمال کی جاتی ہے، اچھا. اور اس کی وجہ سے جو کیجولٹیز ہوتی ہیں، جو لوگوں کے اندر پرابلمز ہوتے ہیں، بچے ہمارے پاس آتے ہیں، نوجوان آتے ہیں، بلکہ کافی عمر کے لوگ بھی آتے ہیں. میں آپ سے عرض یہی تو کرنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف انہوں نے پاگل پانی کا بے دریغ استعمال کیا، بلکہ ہوائی فائرنگ بھی کر دی. تو محلے میں خوف و ہراس پھیل گیا جناب. شادی کا گھر ہے ہاں اور جی. پھر وہاں پہ شراب کا استعمال، پھر ہوائی فائرنگ، یہ سارے معاملات ہیں. امام دین، ان پر یہ تو بڑوں کا کام ہے، وہ ان پر نگاہ رکھیں. بڑے کس طرح نگاہ رکھیں؟ عموماً بڑے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی نظر کمزور ہوتی ہے. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سامنے پرویز کھڑا ہے کہ پینوں کھڑی ہے. ان کو اچھا. تو اس فرق کا بھی پتہ ٹھیک نہیں لگتا. ٹھیک. تو وہ بہرحال یہ نوجوانوں کو خود سوچنا چاہیے، اور بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا جی محلے داروں کے سامنے. پہلے سے پلاننگ ہونا امام دین، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، بڑے جو گھر کے ہوتے ہیں، خاندان کے بڑے ہوتے ہیں، اور جب شادی بیاہ ہوتا ہے تو وہاں پر یہ پہلے سے سوچا جائے نہیں کہ جی، تو آنے والوں کو تو نہیں وہ یہ کہہ سکتے کہ جی آپ پاگل پانی یہاں آ کرنا. ان کو کیا پتا کہ یہ تمبوؤں کے پیچھے جا کے تو پاگل پانی پی رہے ہیں. امام دین، ہاں جی. آپ نے کہا بارات کے ساتھ جو لوگ آئے تھے، ہاں جی، وہ مہمان آئے تھے، ہاں جی ہاں جی. تو کیا جو بارات کے ساتھ ان میں بزرگ شامل نہیں ہوں گے؟ وہ جی پتہ نہیں نا، یہ نوجوان نسل جو ہے یہ بزرگوں کو پتہ لگنے دیتی ہے کوئی ایسا ویسا کام لیکن کرنا ہو تو. امام دین، بہت افسوس ہوتا ہے کس پر؟ میرے مجھے، پر؟ نہیں آپ پر نہیں، جس وقت ہمارے ہسپتالوں میں ہاں جی نوجوان لڑکوں کو، نوجوان بچوں کو ہمارے پاس لایا جاتا ہے نا، ہاں جی. اور ہارٹ اٹیک کے ساتھ، ہارٹ فیلئر کے ساتھ، دل کے رک جانے کی وجہ سے، اچھا. اور جب ہم ان کا سی پی آر کرتے ہیں، یعنی ہم پمپ کرتے ہیں، وہ ایک خاص طریقہ ہوتا ہے. ہاں جی ہاں جی، وہ میں نے دیکھا ہے کہ جی وہ اس کا کہ وہ ایک مشین سی ہوتی ہے، اس پمپنگ مشین ہوتی ہے، جیسے سائیکل میں ہوا بھرنے کے لیے وہ نہیں ہوتا وہ ٹوب میں، تو وہ وہ یوں جھٹکا کرتے. دیتے ہیں. وہ ہاں ایک جی. جھٹکا دینے والی بات اور ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سی پی آر. سی سی آر. سی پی آر سی پی آر. یعنی کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن. یہ میرا واقف نہیں، آپ کا واقف نہیں ہے. ہاں. کارڈیو مین دل، ہاں. پلمونری مین پھیپھڑے، اچھا. اور ریسسیٹیشن مین بحالی. تو یہ دل اور پھیپھڑے کی بحالی والی مشین سیدھا سیدھا نام کیوں نہیں رکھ دیتے؟ وہ بھی کہہ سکتے ہیں، ہاں جی. لیکن یہ ہم لوگوں کو تربیت دیتے ہیں کہ اگر کوئی نوجوان، کوئی بزرگ، کوئی بھی شخص اگر اچانک سے گر جائے اچھا. تو آپ فوراً سی پی آر شروع کر دیں. اگر وہ سی پی آر نہ ملے، جی. یہ صفری آر جو ہے، سی پی آر یہ خود صفری یہ آر. مشین نہیں ہے امام دین، یہ طریقہ ہوتا ہے. ہاں. سی پی آر ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اے بی سی. اے بی سی. ٹھیک ہے. ہاں، کتنے گئی سی؟
اے بی سی کا مطلب ہوتا ہے، اے کا مطلب ہے ایئر وے، اچھا یعنی وہ پوری نالی، ہوا کی نالی وہ اچھا ہماری صاف ہونی چاہیے۔ اچھا جب خدا نہ خواستہ کوئی انسان گر جاتا ہے نا، ہاں جی تو منہ کے اندر بعض اوقات لعاب آ جاتا ہے، رطوبتیں آ جاتی ہیں، الٹی ہو جاتی ہے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے، یا بعض بزرگ ان کے منہ میں مصنوعی دانت ہوتے ہیں، اچھا وہ جو ٹھیک ہے ڈینچر نا، ہوتا ہاں وہ ہے ڈینچر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ڈینچر ہاں جی تو وہ پھنس جاتا ہے، تو ہم سب سے پہلے کرتے ہیں کہ ایئر وے صاف کریں تاکہ سانس اندر جا سکے۔ پھر ہم گردن کو پیچھے لے کے جاتے ہیں اچھا جی اور اس کے ساتھ بی فار بریدنگ، یعنی سانس دیتے ہیں منہ سے ملا کے۔ اچھا میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ جو مریض ہوتا ہے اس کے منہ میں منہ ڈال کے تو جی بالکل، پریشر دیتا ہے۔ بالکل یہ بھی کیا جاتا ہے۔ تو اے فار ایئر وے کہ ہم نے ہوا کے راستے کو صاف کرنا ہے، ہاں جی بی فار بریدنگ ہم نے کیا کرنا ہے کہ سانس دینا ہے، ہاں جی اور سی فار سرکولیشن، اچھا اس میں کیا کرتے ہیں کہ ہم چھاتی کو دباتے ہیں۔ طریقہ تو یہی ہے، لیکن جتنا بھی آپ دبا سکتے ہیں، شرط یہی ہے کہ یہ میں آپ کو کبھی امام دین بتاؤں گا کہ کیسے کیا جاتا ہے سی پی آر، اچھا لیکن جو میں مجھ کہہ کو پھر کمپاؤنڈر بھرتی کر لیں گے۔ ٹھیک ہے وہ دیکھیں گے بعد میں۔ اچھا تو امام دین یہ سی پی آر کس طرح ہم کرتے ہیں یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا۔ اب سی پی آر کی نوبت کیوں آئی، میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جب کسی نوجوان کو ہمارے پاس لایا جاتا ہے، ہم سی پی آر کرتے ہیں اور وہ کامیاب نہیں ہوتا نا، یعنی دل نہیں چلتا اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، یقین کریں بہت دکھ ہوتا ہے، بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ اور وہ کیوں؟ ان مواقع پہ شادی بیاہ، کوئی اور فنکشن جہاں پہ دیسی شراب کا استعمال کیا جاتا ہے، جہاں پہ ہوائی فائرنگ کی وجہ سے بعض اوقات بچے، کیونکہ ایک ایسی گولی جب ہوا میں جائے گی اور جب واپس آئے گی اس کی رفتار کتنی ہوگی، اور وہ کسی کو بھی ہٹ کر سکتی ہے، اچھا یہ واپسی پہ ہٹ کرتی ظاہر ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کسی کو خدا نہ خواستہ کتنی ڈیتھس ہو جاتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اندھی گولی، اندھی گولی، یعنی ٹھیک ہے نا؟ یہ نبینہ گولی ہوتی ہاں، تو یہ تمام معاملات ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں بڑوں کو، خاندان کے لوگوں کو بیٹھنا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ ان مواقع پہ ہم نے کیا کیا کام کرنے ہیں۔ سیدھے سادے اصول، نکاح ہوا، اس کے بعد کھانا ہوا، رخصتی ہو گئی امام دین۔ ہاں اب رخصتی آپ نے بتائی ہے نا، جی رخصتی کے وقت بھی ایک عجیب بات ہو گئی۔ وہ کیا ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ جب رخصتی ہونے لگی تو بچی کو جو دلہن ہے، لبو کی بیٹی جو ہے، میری بھتیجی جو ہے، ہاں جی، تو وہ اس کی رخصتی ہونے لگی تو وہ بیچاری رونے لگ گئی۔ اچھا تو یہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی پیاری ہوتی ہیں، یہ پردیسنیں ہوتی ہیں، یہ ہمارے یہ چڑیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی سی رانگلی چڑیاں۔ صحیح، تو ان کو بیچاریوں کو یہی ہوتا ہے کہ جس گھر میں یہ پیدا ہوتی ہیں وہاں بڑی ہوتی ہیں، تو ان کی شادی کا سوچا جاتا ہے، تو نہ تو وہ گھر ان کا اپنا ہوتا ہے، اور جس گھر میں یہ بیاہ کر جاتی ہیں وہ سسرال ہوتا ہے۔ امام دین ہاں جی ہاں جی، کیوں نہیں ان کا اپنا گھر ہوتا؟ ماں باپ ہیں، بہن بھائی، ان کا اپنا گھر ہے وہ۔ نہیں وہ لوگوں نے رسمیں بنائی ہوئی ہیں نا جی، روایتیں بنی ہوئی ہیں، ان کو ہم نے بتانا ہے، لوگوں کو ان روایتوں کو ختم کرنا چاہیے اب۔ یہ روایتیں ختم ہوں گی تو ہم انسان بنیں گے، نہیں تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو خیر وہ جب وہ بچی رو رہی تھی نا، تو مجھے بڑا میرا دل میں آیا، میں نے اس کو جا کے تسلی بھی دی، میں نے کہا بیٹا تو نہ رو، تجھے بیاہ کر لے کر جا رہے ہیں، اس گھر میں لے کر جا رہے ہیں جہاں پر تو نے جا کر اپنی زندگی شروع کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ لو جی میں نے جو ادھر کر کے نظر ماری ہے تو دولہا بھی ٹائیاں مار مار کے رو رہا، اچھا دیوار میں یوں کر کے اس نے ہاتھ دیا ہوا تھا۔ امام دین بعض جذباتی ہو جاتے ہیں بچے نا، جذباتی نہیں ہوا، پھر میں نے کہا برخوردار تو کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا، میں نے کہا یار کس قدر تو روتا ہوا تو زیادہ برا لگ رہا ہے، اچھا جوان آدمی ہے تو نہ رو۔ وہ بچی تو اس لیے رو رہی ہے کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر جا رہی ہے، تو کہنے لگا وہ تو اب اپنے ماں باپ چھوڑ کر جا رہی ہے نا،
مجھ کو رونا اس بات کا آ رہا ہے اس نے جا کے میرے بھی چھڑا دینے. امام یہ دین بھی غلط بات. یار کہاں کی باتیں آپ کہاں سے لے کے کیسی کیسی باتیں آپ لے کے آتے ہیں. نہیں نہیں، میں نے تو جو دیکھتا ہوں، میں نے ڈاکٹر صاحب سالوں میں صدیوں کو سفر کر لیا ہے. کیا بات کہی آپ نے آج، اچھا جی، بہت بڑی تو بات. یہ بات آپ خود رکھ لیں، میں کہوں گا میں نے کہی نہیں. نہیں بہت اچھی بات، اچھا جی، بہت اچھی مہربانی. بات کہی آپ نے کہ انسان سالوں میں اگر صدیوں کا سفر طے کر جاتا ہے تو اس کی دانش میں اس کی حکمت میں کتنا اضافہ ہوتا ہوگا. ہاں جی، ہاں. اور پھر آپ کا علم، پھر آپ کا تجربہ، پھر آپ کا مشاہدہ. ابے جی کا نام بھی علم دینی تھا. اچھا ہاں جی، ہاں جی. تو علم دین کا بیٹا تو علم کا پجاری ہوگا نا. ہاں نہیں، پھر آپ کے امام دین. ہاں جی، ہاں ہے جی، جی، ہاں جی، ہاں جی. بڑی بات ہے. باپ یعنی آپ کے والد نے آپ کا نام امام دین رکھا ہاں جی، ہاں جی. اور آپ بھائی پھرو کے نام سے مشہور ہو گئے. وہ میں پھرنے کی وجہ سے ہو گیا نا. میں بھی لور لور پھرتا رہتا ہوں بغیر سوچے سمجھے. جدھر منہ اٹھ گیا ادھر تر پڑے. یہ بس آپ اچھا. کے پاس آنے کے لیے مجھے اپنی ڈائریکشن سیٹ کرنی پڑتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک اور بات سننے میں بڑی آتی ہے کہ جب آپ کسی کی بیٹی کو بیاہ کر لاتے ہیں تو آپ اس کو بہو بنا کر لاتے ہیں. یہ تو ایک رشتہ ہوا نا جی، بہو. بالکل. مگر سمجھنا اس کو بھی اپنی بیٹی ہی چاہیے، نہ کہ ہم کسی کی بیٹی کو جس کو بہو بنا کر لے جا رہے ہیں اس لیے اپنے گھر لے کر آ جائیں کہ وہ ہانڈی روٹی کرے گی، صرف ہانڈی روٹی کرے گی. یہ تو کوئی بات نہیں. اس کو بھی بیٹیوں کی طرح سمجھنا چاہیے. آج کل کی تو بیٹیاں باقاعدہ تعلیم یافت کرتی ہیں. وہ اس واسطے تعلیم یافت کرتی ہیں کہ کل کو صرف بندہ جو ہے وہ کام کار کر کے ہی کما کر نہ لائے. اگر بیٹی کے ہاتھ میں بھی کوئی ہنر ہے اس کو بھی موڈے کے ساتھ موڈا لگا کے کام کار کرنا چاہیے تاکہ وہ خوشحالی کا منہ دیکھ سکے. بہت بہت اچھی بات امام دین، کیونکہ آج کل جو معاشی مسائل لوگوں کے ہیں نا، جی اس کے اندر کہتے ہیں نا کہ میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں. ہاں جی، ہاں جی. اور پھر جب وہ چلتے ہیں ایک گاڑی متوازن طریقے سے چلتی ہے اس سڑک کے اوپر جو ہاں جی، پوری ہاں جی. زندگی کا سفر ہوتا ہے. شاہراہ زندگی پر. بالکل شاہراہ زندگی، بہت اچھی بات ہے. تو اس کے اندر میاں بیوی دونوں کا ساتھ ہوتا ہے، گھر دونوں مل کے بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں تن کا اکٹھا کر کے آشیانہ بنایا جاتا ہے نا. ہاں جی، ہاں جی. تو یہ معاملے ایسے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی امام دین اس کے اندر بڑوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، بزرگوں کی. خاص طور پہ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ بڑوں کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے ہاں جی، اور اپنی اولاد کو یہ باتیں بتاتی رہنی چاہیے ہاں کہ جی. کس طرح ہم نے شادی کے بعد زندگی گزارنی ہے. کیونکہ امام دین یہ گیو اینڈ ٹیک ہے، ہاں جی. ٹھیک ہے نا. آپ مجھ کو دیں ہاں اور مجھ کو دیں. ہاں اچھا ہاں جی، ہاں جی. امام دین، ہاں جی، ایک آپ مجھے بات بتاؤ. ہاں جی. ایک ماں کے 5 بچے ہوتے ہیں، اچھا. ٹھیک ہے، ہاں. بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے. اب وہ سارے ایک گھر میں رہتے ہیں، ہاں جی. ٹھیک ہے، رہتے ہیں. لیکن عادات مختلف ہوتی ہیں. یہ کیا؟ ٹھیک ہے نا. ہر انسان مختلف پیدا ہوتا ہے نا. اچھا. کوئی کہتا ہے میں نے گوشت کھانا ہے، اچھا. ایک بچہ کہتا ہے مجھے سبزی پسند ہے، اچھا. ایک بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، اچھا. ایک بچہ انجینئر بننا چاہتا ہے. اچھا. تو تمام بچے مختلف ہوتے ہیں اپنی عادات میں اچھا. اور اپنے انداز میں. اچھا، میں آپ کو اپنی بات بتاؤں گا. یہ آپ بعد میں اپنی بات کروں گا، کمپلیٹ کریں. بعد میں بات کروں گا، ہاں ٹھیک ہے. جی، ہاں جی. جو میاں بیوی ہوتے ہیں، ہاں ایک جی. تو وہ جو خاندانوں میں شادی کر دی جاتی ہے نا، جی بالکل. کہ خالہ زاد یا پھوپھی زاد یا مامو زاد تایا زاد اور چچا زاد. جو بھی ہے. ہاں جی. اور ایک ہوتا ہے جو خاندان سے باہر شادیاں کی جاتی ہیں، ہاں جی. ٹھیک ہے. اب ان کا سب کا براٹ اپ مختلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کا انداز مختلف ہوتا ہے. تو جب ایک ماں کے 5 بچے ایک ساتھ ایک گھر میں نہیں رہ سکتے تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ 2 افراد جن کا جینڈر مختلف ہے، یعنی ایک مرد اور ایک عورت، وہ کیسے ایک ساتھ رہ لیں گے؟ وہ نہیں رہ سکتے. صرف ایک ہی صورت میں کہ ہمیں کمپرومائز کرنا چاہیے. ان کی شادی ہو تو ان کو کہو کہ بیٹا اگر تم مناسب سمجھتے ہو تم علیحدہ رہ سکتے ہو. وہ بھی رہ سکتے ہیں، بزرگوں کے ساتھ بھی رہیں، بہت اچھی بات ہوتی ہے، خدمت کی جاتی ہے. جی جی جی. لیکن امام دین کہ کمپرومائز کا مطلب یہ ہے کہ صلح صفائی کے ساتھ، آپس میں پیار محبت کے ساتھ
کہ اگر ایک نے بات کہی ہاں تو دوسرے کو برداشت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس طرح یہ زندگی کے معاملات چلتے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ لڑائی جھگڑے کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے امام دین؟ جو ہم نے دیکھا، تکرار. اچھا میں سمجھا روٹی کون پکائے گا، ہاں، اس یہ پہ بھی ہو جاتی ہے تکرار، اچھا کہ اگر ایک بات کہی گئی اس کا جواب، تو پھر اور بات ہوئی، پھر اس کا پھر جواب، وہ یعنی بات سنی ہی یہ سوچ کر جاتی ہے کہ میں نے اس کا جواب دینا. اور پھر امام دین اگر تجزیہ کیا جائے، ہاں جی. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اچھا بلڈ پریشر ہائی ہونے کے ساتھ، اچھا چھاتی میں درد کے ساتھ، اچھا. ٹھیک ہے، سانس خراب ہونے کے ساتھ، دھڑکن کی تیزی کے ساتھ، ہاں جی. کہ لڑائی جھگڑا ہو گیا گھر کے اندر، ہاں میاں بیوی میں آپس میں لڑائی ہو گئی، ہاں اور جب ہم نے ان سے پوچھا ہاں تو کچھ بھی نہیں تھا واقعہ، معمولی سی چیز کہ کھانا ٹھنڈا تھا.